یعنی اب ہمارا تصور انسان یہ ہوا کہ ہم بندگی کی حقیقت کو ریئلائز کر کے بندگی کی حقیقت کو اپنے ذہن، طبیعت اور ارادے کا واحد سبسٹنس بنا کر آخرت میں نجات یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کاوشوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پورا تصور انسان ہے، جس کی تائید جس کی تجزیاتی تائید دیگر علوم سے حاصل ہے، اور جس میں حقیقت کا علم اور مقصود کا فہم دین کے علاوہ میسر نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیز عقیدے کی طرح ہے ہمارے یہاں کہ بندگی ہماری حقیقت ہے، نجات ہماری منزل ہے۔ تو اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے تناظر بدلنے سے، مزاج بدلنے سے۔ یعنی اگر ہم اسے ایک تناظر سے دیکھیں تو بندگی کا مطلب ہے اللہ کے احکام پر چلنا اور ان کی خلاف ورزی سے بچنا، یہ ایک سادہ سا مطلب ہے۔ لیکن ہم انسان ہی میں موجود دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں رہ جائے گا، ڈوز اینڈ ڈونٹس تک محدود نہیں رہ جائے گا، اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اس میں اضافہ کریں گے یا اسے زیادہ مکمل اور بامعنی کریں گے۔ تو اب دوسری تعریف یہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب کو نبھانا اور ان آداب کو اپنے کسی عمل، خیال یا جذبے سے مجروح نہ ہونے دینا۔ اب یہ دوسری تعریف، پہلی تعریف آبجیکٹو زیادہ ہے، یہ دوسری تعریف میں سبجیکٹیویٹی بھی داخل ہو گئی، کیونکہ انسان صرف عمل نہیں ہے تو وہ ایک سبجیکٹیویٹی بھی رکھتا ہے نا۔ تو اب اس سبجیکٹیویٹی کا اس میں لحاظ ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جو اپنی بندگی کی حقیقت کا موجب عمل شعور رکھتا ہو اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتا ہو اور اس کی فرما برداری میں محنت کرتا ہو، اور یہاں تک کہ اس میں مضبوطی حاصل کر لینے کے بعد وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذوق اور شعور حاصل کر لے اور اس تعلق کے متعین آداب کی خلاف ورزی اپنے عمل سے بھی نہ ہونے دے، اپنے خیال سے بھی نہ ہونے دے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات سے بھی نہ ہونے دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسرے پرسپیکٹو سے۔ تیسرا پرسپیکٹو جو ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ ان دو کو ایک نیا کل فراہم کر دیتا ہے۔ یہ جو دو تعریفیں ہیں ان کو جمع کر کے ایک نیا کل فراہم کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا کوئی تشخص اللہ کے حوالے کے بغیر قائم نہ ہو، خود اس کے لیے بھی اور اسے دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ یعنی اس کے تعارف کی تمام تفصیلات کا ایک ایک جز اللہ کی نسبت سے قائم ہو، اللہ کی نسبت سے خارج ہو کر وہ معدوم محض ہو، وہ موجود ہی نہ ہو۔ تو اللہ کی نسبت مجھے موجود کرتی ہے، اللہ کی نسبت کا نہ ہونا مجھے معدوم کرتا ہے۔
تو اس اسٹیٹ آف ریئلائزیشن پر کھڑے ہو کر اللہ والا بن کے رہنا، اپنی تمام حیثیتوں کو اپنے اللہ والے ہونے میں صرف کر دینا، یہ بندے کی حقیقت کو جان لینے کا آخری تقاضا ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ واضح ہو گئی نہیں بات؟ تو اب یہ کہ انسان کی حقیقت بندگی ہے، بندگی کا لازمی مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ احکام مجھے دیے ہیں کہ یہ کرو، کچھ احکام ایسے دیے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو ان اللہ کے بنائے ہوئے ڈوز اور ڈونٹس کی خلاف ورزی عمل سے نہ ہونے دینا، یہ بندگی کی حقیقت کو ریئلائز کرتے ہی یہ تقاضا سب پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی سب سے یہ تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس تقاضے میں جتنی سچائی اور گہرائی اور وفاداری استعمال ہوتی چلی جائے گی، میں جس قدر صداقت اور وفاداری کے ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی کو اپنا طرز زندگی بنانے میں کامیاب ہوتا جاؤں گا، اس کے پھل کے طور پر مجھے یہ بات نصیب ہوگی کہ اب میرا اندرونی نظام بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا ہے۔ تو بندگی اپنی پہلی اسٹیج میں حکم کی اتباع ہے، اپنی دوسری اسٹیج میں مرضی کی تقلید ہے، ٹھیک ہے نا؟ بندہ فرما برداری کی سطح سے عروج کر کے پھر جیسے وہ فرما برداری سے وہ اتباع کے ایک سبجیکٹو دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، فرما برداری کے آبجیکٹو دائرے سے عروج کر کے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے ایک سبجیکٹو دائرے میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور وہ سبجیکٹو دائرہ یہ ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرے کہ اللہ سے تعلق کا نام بندگی ہے، اور بندگی کا سب سے بڑا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس تعلق کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہونے دے، اپنے احساسات و جذبات میں بھی، اپنے خیالات و تصورات میں بھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے گویا بندگی کے اوریجنل تقاضے کو سبجیکٹیوائز کر دیا یا انٹرنلائز کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ انسان کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے دعوے میں سچا نہیں ہے جب تک قبولیت کا عمل انٹرنلائز نہ ہو جائے۔ یعنی میرا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آسمان ہے، بلکہ آسمان کے ہونے پر جیسا تیقن مجھے ہے اور آسمان کے ساتھ تعلق کی جیسی اہمیت میرے شعور میں ہے، وہ انداز تعلق اور وہ اہمیت انٹرنلائز ہو کر میرے اندر آسمان کے سلسلے میں کچھ تخیلات اور احساسات پیدا کرتی ہے۔ اب آسمان گویا دو ہو جاتے ہیں، ایک یہ فزیکل آسمان اور ایک وہ آسمان جس کو میرے باطن نے اپنے سر پہ تان رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس چیز کو بھی میں ایک حقیقت کے طور پر مانوں گا، وہ چیز میرے اعمال سے لے کر میرے خیالات تک، اور میرے خیالات سے لے کر میرے جذبات و احساسات تک، میری کل شخصیت کی کنڈیشنر اگر نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جاننے یا اسے ماننے میں میری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ انٹرنلائز تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے شیرینی کا اتنا علم کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، یہ بہت صحیح ہے، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس فقرے میں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے اور مرچ
تلخ ہوتی ہے. لیکن میں فطری اور نفسیاتی طور پر اس سماعی علم پر قانع نہیں رہ سکتا. میرے پاس شہد موجود ہو اور میں اس شہد کے بارے میں صرف اتنے علم پر قناعت کر لوں کہ یہ میٹھا ہے اور وہ بوتل کبھی کھول کر چکھنے کی کوشش نہ کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا شہد کے ساتھ تعلق سنجیدہ اور سچا نہیں ہے. تو انسان شعور میں مرکزیت حاصل کر لینے والے حقائق کو بھی ان کی آبجیکٹو صورت میں تصدیق کرتے ہوئے بھی ان کو انٹرنلائز کر لیتا ہے، انہیں ایکسپیرینس کا موضوع بنا کر. واضح ہے نا؟ تو یہی ظاہر ہے کہ انسان اپنی بناوٹ میں ایسا ہے، اپنی فطرت میں ایسا ہے کہ وہ مسلمات کو، تصورات کو، یقینی حقائق کو انٹرنلائز کرتا ہے تاکہ وہ حقائق اس کے اندر بھی فنکشنل ہو جائیں. باہر حقیقتیں بائنڈنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باہر کی دنیا میں حقیقت بائنڈنگ ہوتی ہے، واضح بائنڈنگ کا لفظ. اور اندر کی دنیا میں جو ہے نا وہ حقیقت ایک پریزنس ہوتی ہے، ایک کنڈیشنر ہوتی ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے اپنی باہر کی دنیا کو ڈیفائن کر دینے والی حقیقت کو دریافت کر لیا یا مان لیا، لیکن اس حقیقت کو اپنے باطن میں موجود دنیا سے لا تعلق رکھا. یہ ممکن نہیں ہے، یہ غیر فطری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی جتنی چاہے مثالیں بناتے جائیں. تو احکام کی فرما برداری کو انٹرنلائز کر کے اللہ کی مرضیات کے ساتھ باطنی خواہشات کی مناسبت کا مرحلہ ضرور آتا ہے. یعنی یہ مرحلہ ضرور آتا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے حکم سے کی اتباع میں صداقت کے نتیجے میں مجھے یہ درجہ مل گیا ہے کہ میری خواہشات بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. یعنی اللہ کی دو طرح کی کورسپونڈنس ہے نا بندوں کے ساتھ اپنے. ایک یہ کہ ایک بصورت احکام ہے اور ایک بشکل مرضیات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ مجھ سے جو چاہتا ہے وہ دو چینل سے کنوے کرتا ہے. ایک چینل ہے نقصان سے بچانے والا، دوسرا چینل ہے فائدہ پہنچانے والا. ٹھیک ہے؟ ایک چینل ہے نقص سے نکالنے والا، دوسرا چینل ہے کمال تک پہنچانے والا. ٹھیک ہے نا؟ ایک چینل ہے گناہ سے بچانے والا، گناہ سے روکنے والا، دوسرا چینل ہے نیکی کی رغبت پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو طرح طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ دو چینلز ہیں احکام اور مرضیات. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، یہ ایک چینل ہے. اور دوسرا چینل ہے اللہ یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بندگی کو اللہ ان دونوں چینل سے ایڈریس کرتا ہے کہ دیکھو تم صرف اس پر بھی نظر رکھو کہ میرا حکم کیا ہے، اور اس کو بھی نظر انداز نہ ہونے دو کہ میری مرضی کیا ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو دوسرا درجہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ پھر میں کہہ سکوں کہ میں نے احکام پر اب احکام کو اپنا مدار اعمال بنا کر گویا یہ تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ میری حقیقت اللہ سے تعلق کا شعور
اور اس تعلق کے آداب کو نبھانے کی پوری احتیاطیں اور کوششیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان دونوں میں مطلب میں نے اللہ سے تعلق کو ایکسٹرنلائز بھی کر لیا، اللہ سے تعلق کو انٹرنلائز بھی کر لیا۔ اب اللہ سے تعلق کو اپنی جگہ ایک مستقل حقیقت بنانے کا عمل رہ جاتا ہے کہ میں خود اللہ سے تعلق کا ایک قابل یقین مظہر اور نمونہ بن کے دکھاؤں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ مجھے دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ مرتبہ کمال ہے۔ یہاں حکم بھی اپنی پابندی کے ساتھ کمال کو پہنچا اور خواہشات بھی مرضی حق سے مناسبت پیدا کر لینے کے نتیجے میں اپنی تکمیل کو جا پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ یہ درجہ یہ ہے کہ میں اس بات پر پوری طرح اپنے شعور سے بھی اور اپنی وجودی کنڈیشننگ سے بھی، ان میں فرق ہے کہ میں اپنے ذہنی قوت سے بھی اور اپنے ذوق حیات سے بھی میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں عین الیقین کے ساتھ، حق الیقین کے ساتھ، کہ میں اسی حد تک موجود ہوں جس حد تک اللہ والا ہوں، اور جہاں میں بدقسمتی سے اللہ والا نہیں ہوں، یعنی جہاں میری شخصیت کے کچھ عناصر ایسے ہیں جو اللہ کے حوالے کے بغیر ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی سند کے بغیر ہیں، ان اجزاء اور عناصر میں معدوم ہوں۔ تو موجود ہونے کے لیے اللہ والا ہونا ضروری ہے، اور معدوم ہونے کے لیے بس یہی قانون لاگو ہے کہ اس نے اس حصے میں خود کو اللہ سے لا تعلق رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے تعلق شرط وجود ہے اور اللہ سے لا تعلقی باعث عدم ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب ان تینوں کو بندگی کے ان تینوں مراتب کو اگر ہم ایک ہی نگاہ میں ایک کل کی حیثیت سے فوکس کر کے دیکھیں تو اس نگاہ کے حاصل کا نام تصوف ہے۔ تصوف مطلب تصوف ایسا نہیں ہے کہ فلاں حضرت نے ایجاد کیا۔ تصوف جو ہے وہ قرآن کے سبسٹنس، سنت میں مینیفیسٹڈ قرآنک سبسٹنس کی روایت کے تسلسل کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور بندگی اور ذوق بندگی کے تسلسل کے لیے جو روایت چل رہی ہے، اس روایت کا ایک عنوان تصوف بھی ہے، چاہے اسے تصوف کہو یا نہ کہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تصوف کا لفظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ لفظ بائنڈنگ نہیں ہے، واضح ہے نا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ نے اس ماخذ دین کو اس ٹوٹل پرسپیکٹو کے ساتھ اختیار کیا اور اسے مسلسل رکھنے کا سامان کیا، اس کے تسلسل کا اہتمام کیا۔ کیونکہ تمہیدی گفتگو چل رہی، تاریخی گفتگو اگلی نشست سے شروع کریں گے، تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ سہگانہ مراتب بندگی جب تک تصوف کی روایت میں اپنی پوری اٹھان، پوری وضاحت، پوری قطعیت کے ساتھ محفوظ رہیں گے، اس وقت تک اس روایت کو دین میں چلنے کا جواز حاصل ہے۔
اور اگر یہ 3 مراتب بندگی کسی مرحلے پر خود تصوف کے ڈسپلن میں نظر انداز یا کمپرومائز ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ تصوف کی بنیاد کے خلاف ہیں، ان کو تصوف نہ ماننا ضروری ہے، چاہے یہ تصوف کے کتنے بھی مراسم اور شعائر اور نشانیاں رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تصوف نے گویا خود اپنے اوپر ایک چیک لگا رکھا ہے کہ وہ حقیقت بندگی اور مقاصد بندگی کو عملی، فعلی اور زندہ حالت میں رکھنے والی روایت ہے۔ تو جہاں تک وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے گا وہاں تک وہ ہماری اصطلاح کے مطابق تصوف ہونا کوالیفائی کرتا ہے، لیکن جہاں وہ اپنی اس بیسک اور پرنسپل اور فنڈامنٹل ذمہ داری سے روگردانی کر رہا ہے، ان کی طرف نظر ڈالنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کو اپنے نظام کی واحد آپریٹو بنیاد بنانے میں ناکامی کا شکار ہے، تو ہم اس فیز کو یا اس حصے کو یا اس دائرے کو نہایت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف میں بگاڑ پیدا کر دینے والی کچھ صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تصوف کا عروج بھی اسی معیار سے پرکھا جائے گا جو معیار صوفیوں نے خود بنایا نہیں ہے، قرآن اور قرآن لانے والے نے ان پر امپوز کیا ہے۔ تو تصوف اسی بنیاد پر اپنا جواز رکھتا ہے، اور اس بنیاد میں سے جتنا وہ ہٹتا جائے گا اتنا وہ اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی اور یعنی کہ ریجیکٹیبل بناتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس معیار پہ ہم انشاءاللہ تصوف کی پوری روایت کا جائزہ لیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول، یہ بنیاد کس زمانے تک محفوظ رہی اور کن زمانوں میں آ کر یہ بنیاد یا تو کمپرومائز ہو گئی، اس بنیاد میں ایک شیطانی زلزلہ پیدا ہو گیا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ سوال جواب کر لیں تاکہ پھر وہ حقیقت انسان جو ہے، جو انسان کی جو حقیقت ہے، جو اس کی بندگی کی حقیقت ہے، اس کی جو معراج ہے وہ تصوفی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس حقیقت کو اس کی کلیت کے ساتھ امت میں پیدا ہونے والے جن ڈسپلنز نے قبول کیا ہے ان میں تصوف میں جامعیت زیادہ ہے۔ اس کی معراج تو ظاہر ہے قرآن و سنت ہے نا، تو اور تصوف کوئی کلاه نہیں ہے کہ وہ جس سر پہ رکھی ہو اسے مانا جائے گا، جس سر پہ نہیں ہے اسے نہیں مانا جائے گا، یعنی یہ کوئی مستقل عنوان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سہولت محسوس کرتا ہے کہ وہ تصوف کا نام ترک کر کے مقاصد کی طرف متوجہ رہے تو وہ بھی صوفی ہے، وہ بھی کامل ہے۔ کوئی اگر تصوف کی مخالفت کرتے ہوئے ان مقاصد کو اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کوئی آدمی کسی بھی سلسلے میں داخل ہوئے بغیر ان مقاصد کو قرآن و سنت کے دیے ہوئے مقاصد کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے تو وہ بھی کسی نقصان یا کسی خلل کا شکار نہیں ہے۔ تو تصوف کوئی بائنڈنگ ترکیب نہیں ہے۔ تو مطلب ہم اپنی بات کو کہیں تو ہم یہ کہیں کہ مقصود دین یہ ہے کہ حقیقت بندگی کو اس کے تمام مدارج کے ساتھ پہچانو اور اسے اپنے اندر کے نظام الاعمال کی بنیاد بناؤ اور اپنے باہر کے ضابطۂ عمل کی بھی اساس بنا کے دکھاؤ۔ ابھی میں نے مقاصد کی طرف رخ نہیں کیا،
جیسے ہم نے کہا کہ بندگی کی حقیقت ایک سمپل ٹرم ہے، اس میں یہ 3 حصے ہیں جس کا صوفیوں کو ادراک زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اسی طرح مقصود تو یہ ہے کہ زندگی اپنی بندگی کی حقیقت پر کھڑے ہو کر اس سے وفادار رہ کر اس میں استقامت پیدا کر کے اس طرح گزارو کہ آخرت میں تمہیں نجات اور مغفرت حاصل ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ تو اب آخرت میں نجات کا جو تصور ہے اس کی بھی لیئرز ہیں۔ ایک نجات ہے مغفرت کے معنی میں کہ اللہ نے میرے گناہ بخش دیے، میرے عذر معاف فرما دیے، اور ایک نجات ہے خوشنودی کے معنی میں کہ اللہ آخرت میں مجھے دیکھ کے خوش ہوا، اس نے کہا بھائی اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچاؤ۔ یعنی کہ کچھ بندے ہیں سچے بندے جو جنت کے مشتاق ہیں، کچھ کامل بندے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو وہ ہیں کہ جیسے یہاں حکم اور مرضی کا خیال رکھا، وہاں اللہ تعالیٰ نجات میں درجات رکھتا ہے کہ کچھ کو وہ بخش دے گا اور کچھ کو وہ خوشی سے فرمائے گا کہ ان کو تو اعلی علیین میں لے جاؤ، ان کو جنت الفردوس میں لے جاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں لے جاؤ۔ سلاسل کو یا جس کا جو ڈسپلن ہے یا جو رستہ ہے اس کو ہی تصوف کہہ دینا، اس پہ جہاں جیسے بھی چلنے والوں کو صوفی کہہ دینا، جو اب جو روایت جس طرح بدل چکی ہے، تو یہ اگر اجازت ہو تو میں کہوں کہ یہ تو بڑا ناقص سا۔ ہاں بہت ناقص ہے۔ دیکھیں اس میں تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے، میں ایک عملی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جو کسی بھی روایت یا سلسلے کے برحق یا غلط ہونے کی پہچان دیتا ہے کہ حب دنیا اور حب جاہ سے مکمل آزادی، یہ تصوف کی وہ شرط ہے جو آپ کو ایک شیخ سے بیعت ہونے سے پہلے پوری کرنی پڑے گی، یہ بیعت ہونے کے بعد وہ نہیں کروائے گا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ حضرت جنید کا زمانہ ہو تو حضرت جنید یہ فرمائیں گے کہ مجھ سے بیعت ہونے وہ شخص آئے جس کا دل حب دنیا اور حب جاہ سے پاک ہو۔ یہ پری کوالیفیکیشن ہے، یہ نتیجہ سلوک نہیں ہے، یہ سبب سلوک ہے۔ تو اگر کہیں مجھے حب دنیا اور حب جاہ سے پاک ہونے کے شواہد نظر نہیں آتے تو وہ تو گویا تصوف کے دروازے پر دستک دینے کے بھی قابل نہیں رہا نا، دروازہ کھولے گا پھر آپ تصوف میں جائیں گے۔ تو کوئی شیخ آپ دیکھیں پرانے لوگوں کا نظام تربیت، وہ ان جھنجھٹوں میں تھوڑی الجھے ہوتے تھے کہ مرید کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کی محبت ہے، وہ اسے ترکیبیں بتا رہا ہوں، نہیں، یہ سب کام وہ مرید ہونے سے پہلے کر کے آتا تھا، پھر وہ اسے عروج کرواتے تھے۔ وہ یہ سب تھوڑی کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی جا رہی اور دنیا کی چیزوں کی کشش ہے، میرے اندر خود پسندی۔ آپ پرانا جو ڈسکورس ہے تصوف کا وہ سارا تربیتی ڈسکورس دیکھ لیں، وہاں یہ مسائل ہی نہیں تھے۔ وہاں تو یہ تھے کہ قرب حق کی لامتناہی منازل کو کیسے میں طے کرتا رہوں ہر سانس میں، اس میں شیخ ہوتا تھا۔ تو یہاں قرب حق کیا، یہاں تو مقصود قرب خلق ہے۔ اساسیات کی، انسان کی اساسیات کی بات، اس میں بھی اللہ کی طرف سے احکامات اور منزلات کی بات، تو وہ جو انسان کی اساسیات ہیں کیا وہی جو بیسکس تھی آپ نے فرمائے، تو وہی ریسپونڈنٹس ہیں ان دونوں کے لیے، احکامات کے لیے بھی اور مرضیات کے لیے بھی؟ بالکل بالکل،
کیونکہ انسان ایک ارادی وجود ہے، اسے ہدایت اور فلاح کے لیے احکام کی ضرورت ہے. ٹھیک، انسان ایک قلبی اور طبعی وجود بھی ہے، طبیعت اور قلب رکھنے والا وجود بھی ہے، تو اسے اللہ کی خوشی اور ناخوشی کے پولز کی ضرورت ہے کہ کن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی ناراضگی کا تصور جہنم کی آگ کے تصور سے زیادہ ہولناک ہے. اللہ کی خوشنودی کا خیال جنت کی نعمتوں کے خیال سے کہیں زیادہ تسکین دینے والا ہے. مطلب اگر ہمارے سامنے چوائس رکھ دی جائے کہ تمہیں آخر میں صحرا میں رکھا جائے گا، لیکن اس حال میں کہ اللہ تم سے خوش ہے، تو اس صحرا پر ہزاروں جنتیں نثار. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے جو جنت کا بھی اونچا درجہ قرآن میں ہے نا، جو جنت کی آخری منقبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے. جنتیوں تمہیں ان چیزوں کی طرف نہیں، میں نے تمہیں ان نعمتوں تک محدود نہیں رکھا ہوا کہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تم یہ سمجھو کہ جنت مقام رضا ہے، جنت مقام خوشنودی ہے، اب خوش ہو جاؤ. یہ ہو سکتا ہے کہ حوروں کا تصور مجھے خوش نہ کرے، اور یہ عیب نہیں ہے، یہ دینی عیب بھی نہیں ہے. یعنی حوروں کی کشش سے میں گناہوں سے بچوں، تو میرے اندر یہ سسٹم نہیں ہے. میں اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے گناہ سے پرہیز کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں انجام دے رہا ہوں. جنت میرے لیے منزل کے طور پر پرکشش نہیں ہے، زیادہ کشش اللہ کی رضا میں ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں. ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ کہ اللہ اپنی وہ بشارت دے رہا ہے جنتیوں کو کہ میری خوشنودی سب سے بڑی ہے، حور و قصور جنت اور ان سے سب سے بڑی ہے. تو اس کی کشش محسوس کرنا لازم ہے. یہ تو ہم چھوڑ دیں گے کہ حوروں کی طرف کشش نہیں ہے، لیکن اس ناقدری اور ناشکری کو نہیں مانیں گے کہ میری خوشی کی طرف بھی تمہاری کشش نہیں ہے. تو اب یہ ایک بات ہو جاتی کہ اللہ کی خوشنودی کا لوکیل جنت ہے، تو اس لیے جو جنت کی ناقدری کرے گا وہ بھی اللہ کی خوشنودی کی ناشکری کر رہا ہے. یہ کیفیت کا جو چینل ہے یہ طبیعت میں ہی آتا ہے. طبیعت، ہاں طبیعت میں. طبیعت اصول ہے پسند ناپسند کا، رغبت و کراہت. طبیعت کا نظام چلتا ہے رغبت و کراہت کے دائرے میں. ارادے کا نظام چلتا ہے مفید اور مضر کے دائرے میں. اور ذہن کا نظام چلتا ہے حق اور باطل یا صحیح اور غلط کے دائرے میں. تو بندگی اگر میری پسند ناپسند کی سطح تک اتری ہوئی نہیں ہے تو وہ ناقص ہے. مجھے اللہ کا قرب سب سے محبوب ہونا چاہیے اور اللہ سے دوری سب سے زیادہ ناگوار ہونی چاہیے. یہ دین کا مطالبہ ہے. اس مطالبے کی تکمیل کے لیے تصوف کے ادارے نے جنم لیا تھا کہ اللہ سے تعلق پسند اور ناپسند کی سطح ہستی تک حاکم ہو جائے کہ مجھے وہی اچھا لگتا ہے یا اللہ جو تجھے اچھا لگتا ہے. مجھے ہر وہ چیز طبعاً بری لگتی ہے جسے تو ناپسند فرماتا ہے. یہ منزل بندگی ہے. طبیعت کے جو کنڈیشنر ہے یہ وائٹل کنڈیشنر ہے. ہاں، وہ تصوف کی روایت اسی کنڈیشنر کے احیاء کی روایت ہے. جو بھی دین سے تعلق رکھنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے اسی تگ و دو میں ہیں.
لیکن اس میں نفس انسانی کی پہچان صوفیوں کو دیگر ڈسپلنس کے علماء سے زیادہ ہے، تو کامیاب یہ زیادہ ہیں۔ لیکن مقصد تو ظاہر ہے یہ مقصد دین ہے، تو جو دین کا مقصد ہے وہ کسی ایک ڈسپلن میں محدود نہیں ہوگا، وہ سارے ڈسپلنس کی بنیاد ہوگا۔ تو کبھی اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے کہ تصوف کی روایت میں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ فقہ کی روایت میں شامل لوگوں سے افضل ہو گئے ہیں، ہرگز یہ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی کہ تصوف کے مخالفین گزرے ہیں جو زیادہ صوفی تھے تصوف والوں کے مقابلے میں، لیکن تصوف کے مخالف تھے، مطلب اس کو غیر اسلامی تک کہتے تھے، لیکن وہ مقاصد تصوف کو عام صوفیوں سے کہیں زیادہ انہوں نے حاصل کر کے دکھایا تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابن تیمیہ کو اللہ کی حضوری حاصل نہیں تھی؟ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ تصوف و جمی سازش ہے، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ ایک نیچے کا اختلاف ہوتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈسپلنز میں اختلاف اور تصادم ہونے کے باوجود اگر وہ دین سے اپنی نسبت رکھتے ہیں تو ان میں کمالات مشترک، کیونکہ سب کا مدر سورس تو دین ہے نا۔ ایک چیز ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو آپ کتنی بڑی معرفت قرار دیں، اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا جائے گا۔ اس پہ صوفی بھی متفق ہے اور وہ لوگ بھی متفق ہیں جو صوفی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہر قیمت پہ دفاع نہیں ہو سکتا، یہ صرف نبی کا قول اور فعل ہے جس کا دفاع ہر قیمت پہ کرنا ہے۔ نبی کے بعد کسی بھی شخصیت، چاہے وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، کسی کے قول و فعل کا غیر مشروط دفاع نہیں ہے، یہ صرف نبی کا حق ہے۔ جو شیخ کا کانسیپٹ ہے وہ انسان کے احوال اور درجات میں، وہ شیخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح سے پلیس کرتا ہے؟ انسان سیلف ایکسپلوریشن سے نہیں بندگی کا وہ مقام حاصل کر سکتا، یا اس کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں، شیخ کی ضرورت اسی طرح کی فطری ضرورت ہے جیسے کسی بھی علم میں یا فن میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے نا وہ ادر ڈائریکٹڈ ہے، انسان سیلف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسے شیخ یا استاد یا رہنما کی ضرورت رہتی ہے، لیکن درست تصور اور اعتقاد کے ساتھ۔ جیسے مثال طور پہ ہمیں نبی کی ضرورت ہے، تو نبی کے بارے میں درست اعتقاد یہ ہے کہ یہ فالبل ہے ہی نہیں، یہ نہ فالبل ہے نہ فالسیفائبل ہے، اس کی ہر بات میں مطلق تقلید کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، بے چون و چرا۔ تو لیکن اب میں فرض کیا کہ میں امام ابو حنیفہ کو اپنا مقتدی یا شیخ یا استاد بناتا ہوں، جنید بغدادی کو بناتا ہوں، تو اس میں پہلے سے تصور یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ میں یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، میں بھی نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کر رہا ہوں، تو جو غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف کرے گا، لیکن غلطی کا یقینی امکان غیر نبی میں ماننا شرط ہے، ضروری ہے، چاہے میں اس کی غلطی دریافت نہ کر سکوں، یہ درست تصور ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کو حدیث شریف میں خیر القرون کہا گیا ہے، میرا دور، میرے بعد والوں کا دور، پھر ان کے بعد والوں کا دور، اس کو کہا ہے خیر القرون، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ٹھیک ہے نا؟
اس خیر القرون میں کبھی آپ نے اس طرح لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں نا کہ یہ اتنا عظیم، یہ اتنا کامل، ظاہر ہے انسانوں میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں. تو صحابہ سے لے کر تبع تابعین تک شخصیات کی تعریف میں یہ کبھی نہیں کہا جاتا تھا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، کبھی نہیں، یا یہ فالبل نہیں ہے، کبھی نہیں. اور تعریف کرتے ہوئے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ انہیں اپنے خاتمے تک ان اوصاف پہ رکھے. یعنی دعا کے ساتھ تعریف کی جاتی تھی کہ کل کا پتہ نہیں. تو یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہیں. یعنی صحابہ اپنے بڑے صحابہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ کوئی فقرہ ہی نہیں ہے تعریف کا. کنٹمپریری تصوف لوگ کہتے ہیں کہ شیخ محفوظ ہے ایز اے ڈیوائن ایکٹ. نہیں، یہ بے سند بات. محفوظ علی الاطلاق صرف نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام. یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک گناہ سے محفوظ ہوں تو اسے میں کہوں کہ اللہ کی توفیق سے محفوظ ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی ہی میں گناہ اور غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے کیونکہ میں مطلقاً محفوظ ہوں، اللہ نے مجھے حفاظت میں لے رکھا ہے، تو یہ عصمت انبیاء اور اس میں فرق کیا رہا؟ اس سب اصطلاحوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، کیونکہ تصوف کے زوال کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ شخصیت پرستی ہے، اور اس کو فلسفے میں اینتھروپومارفزم جسے کہتے ہیں وہاں تک پہنچی ہوئی شخصیت پرستی. اینتھروپومارفزم آپ سمجھتے ہیں؟ یار کون سمجھتا ہے اینتھروپومارفزم؟ تجسیم. اچھا، ترجمے پہ یاد آیا کہ اینتھروپومارفزم وہ کراچی یونیورسٹی میں دارالترجمہ قائم ہوا تو انہوں نے فلسفے کی اصطلاحات کے اردو تراجم کیے، تو اس میں اینتھروپومارفزم کا ترجمہ کیا الوہی تشبیہیت. تو اب یہ ترجمہ تو اصل سے زیادہ مشکل ہے، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. الوہی تشبیہیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جو اسٹینڈرڈ یا قریب ترجمہ ہے وہ تجسیم ہے، یعنی اللہ کے لیے جسم ماننا. جیسے میں جو کہتے ہیں کہ حنابلہ اینتھروپومورفک ہوتے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، مطلب پرانے حنابلہ میں کئی لوگ ہوئے ہیں، ابن خزیمہ وغیرہ، یا اب بھی سعودی عرب میں وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں. ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، چہرے کا مطلب چہرہ ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کیسا ہے، لیکن اس کی تعویل نہیں کریں گے. تو اینتھروپومارفک ہونے کا مطلب ہے کہ شیخ میں اپنے یا اپنے سلسلے کے بزرگوں میں یا کسی بھی غیر نبی میں ربانی اوصاف دیکھنا. ربانی اوصاف کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمارا دستگیر ہے، یہ ہمارے باطن میں ہونے والی سب کارروائیوں سے واقف ہے. داتا ہے. تو یہ سب اینتھروپومارفزم ہے. آپ دیکھیں نا یہاں کہ حضرت جنید اپنے شیخ سری سختی کا ذکر ان کا نام لے کے کرتے ہیں، القابات سے نہیں کرتے. مطلب اس طرح کرتے ہیں سری نے مجھ سے کہا. ابو الحسن خرقانی نے دریافت کیا ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اویسی طریقے سے 60-70 سال بعد. تو وہ جہاں بھی بایزید نے کہا یہ القابات کے غوث عالم اور قطب زمان اور فرد جہاں اور زبدۃ الاولیاء اور محفوظ عن الخطا، یہ سب بات کی باتیں ہیں.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ القابات استعمال کرنے کا سلسلہ بات کا ہے، بہت بات کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام، صحابہ کس طرح کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تابعین کیسے کہتے تھے؟ پھر یہ بعد میں ہوا نا، جب تعلق میں سچائی کم ہوئی تو اس خلا کو پاٹنے کے لیے سرور کونین اور فخر دو عالم اور اس طرح کے القابات اختیار کیے گئے، جن کے معنی سب صحیح ہیں، ظاہر ہے، لیکن ان معنی کی کوئی تصدیق بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو پرانے لوگ بالکل وہ جوہر پہ نظر رکھتے تھے، اور بس اس میں سچائی اور گہرائی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے بڑا لقب کیا ہو سکتا ہے؟ یا خاتم المرسلین کے لقب سے بڑا لقب کیا ہو سکتا ہے؟ جاوید صاحب، فارم ڈسپینسیبل ہے تصوف میں، اور مقاصد پہ بس یعنی کہ نظر رکھیں۔ ہاں، زوال ہوتا ہے دینی روایتوں میں کہ فارمز کی پر اصرار کرنا، ان کی اوریجنل پیورٹی کو چھوڑ کر اور معنی کو نظر انداز کر دینا، بس سارا اسٹرکچر گر جاتا ہے۔ تو اب جیسے تصوف کا زوال ہے کہ فارم پر انحصار ہے، اشغال پر، اور ان کا مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس سے مکمل بے خبری ہے۔ اور پھر فارمز کو بھی ان کی پیورٹی اور آتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں اختیار کیا گیا۔ آپ سے پوچھا جائے مراقبے کی سند لاؤ، آپ سے پوچھا جائے حبس دم کی سند لاؤ۔ سند کا مطلب ہے، جیسے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہر وارد کو، اپنی ہر بات کو، اپنے ہر حال کو، اپنے ہر مکاشفے کو دو گواہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ دونوں تصدیق کرتے ہیں تو اسے قبول کرتے ہیں، ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ وہ دو گواہ ہیں قرآن اور سنت۔ قرآن ایسنس ہے، سنت اس کی اسٹینڈرڈ فارم ہے۔ تو اگر فارم پہ بھی ہو تو اپنی فارم کو سنت سے جوڑ کے دکھاؤ کہاں ہے۔ مطلب یہ لا الہ الا اللہ، یہ ضربیں کہاں ہیں؟ یا یہ مراقبہ حبی اور دائرہ ذات اور یہ سب کہاں ہیں؟ یہ بتانا پڑے گا نا۔ یا تو تم کہو کہ یہ صرف ڈاکٹر کے نسخے کی حیثیت رکھتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کے نسخے ہیں، ان کو چاہے رد کر دو، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواز ہے۔ لیکن تم کہو گے کہ مراقبہ ذات محض کرنے کا مطلب اللہ کی آخری معرفت حاصل کر لینا ہے، تو یہ تو سمپل عبادتوں سے بھی بڑی عبادت ہو گئی نا۔ تو اس کی سند لاؤ نا بھئی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ سندیں رکھتے ہیں نا کہ ہاتھ باندھنے کی یہ سند، ہاتھ کھول کے پڑھنے کی یہ سند وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے پاس سند ہے نا، ورنہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو سنت سے نہ جوڑا ہو۔ کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو سنت سے نہ جوڑا ہو۔ کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی اصل سنت اور قرآن میں نہ بتائی ہو، نہ کوئی فارم ہے۔ تو آپ اتنے بڑے کلیم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ذات حق کی معرفت مراقبہ ذات محض سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو نہ نماز سے ہو سکتی ہے، نہ روزے سے ہو سکتی ہے، وہ اس سے ہوگی۔ تو اس فارم کی سند لاؤ اور اس مقصد کو آتھینٹک بناؤ کہ کیا یہ مقصد بھی ہے ذات حق کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ تو کرنا پڑے گا نا۔
اور پھر اس میں یہ سب نہیں چلے گا کہ فلاں حضرت نے یہ فرمایا. فلاں حضرت خود غلام ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لے کر آؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ علم اور تقوی میں ممتاز لوگ تھے، ان میں سے ایک تھے. تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی علم کی اور اس کو، تو وہ ایک مرتبہ آئے. تابعین کا زمانہ تھا، یا مطلب صحابہ اور تابعین ملا جلا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو ایک جگہ لوگ اجتماعی ذکر کر رہے تھے، کوئی ایک کلمہ ذکر کا سب مل کے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. کہا کہ ابھی اصحاب محمد علیہ السلام زندہ ہیں اور یہ بدعتیں شروع ہو گئی ہیں. اب یہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے آپ جنید و بایزید کو تھوڑی لا سکتے ہیں. یہ سب اب خیال کرنا ہے، ان سب پابندیوں کو اولین صوفیہ کی طرح قبول کر کے اب تصوف کی بازیابی کی کوشش کرنی ہے. جس طرح آپ نے کہا سائنٹیفک یا سائیکولوجیکل کچھ اگر اس کی ملتی ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں، جنرلائز نہیں کیا جا سکتا اور لازمی نہیں قرار دیا جا سکتا. اور پھر جس کو آپ بتائیں اسے یہ بتائیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جاوید صاحب فقہ میں فارم بھی انٹیکٹ رہے گی اور مقاصد بھی، تو تصوف میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ فارم جو ہے وہ اسٹیٹک ایوالو نہیں ہو سکتی، یعنی وہی جو ہے وہی رہے گی. نہیں، فارمز جیسے نکل سکتی ہیں. اب مثال طور پہ روح افزا پینے سے میری نماز اچھی ہو جاتی، میرا تجربہ اگر یہ ہو، فرض کیا نہیں ہے نہیں لیکن میں فرض کر رہا ہوں، تو روح افزا پینے کا بھی ثواب ملے گا نماز سے پہلے، کیونکہ اس سے نماز کی جو مطلوبہ یکسوئی ہے اس میں تجربہ میرا یہ ہے کہ مدد مل جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ روح افزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور روح افزا پیے بغیر نماز اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اب تک تو اچھی ہے روح افزا کی بنیاد پہ، کل اچھی ہوگی یا نہیں یہ میں نہیں جانتا. تو بھائی سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اور ان جیسے کئی صوفیوں کا یہ قول ہے، اس کی پابندی کرو. یہ پابندی گویا تصوف کا شعار ہے دیگر تمام ڈسپلنز کی طرح، کہ قرآن و سنت کے دیے ہوئے میننگ اینڈ فارم اسٹرکچر کی خلاف ورزی نہیں کرنی. بس اس پہ جو کچھ اس دائرے میں حاصل کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ. مراقبہ کرتے تھے پرانے لوگ اللہ سے تعلق کے احساس میں ترقی کرنے کے لیے اور کیفیت احسان کو حاصل کرنے کے لیے. وہ کوئی فلسفہ وغیرہ لکھنے کے لیے تھوڑی کرتے تھے کہ مراقبہ کرنے سے اللہ کی طرف ایک یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور اس یکسوئی کو اللہ طلب کرتا ہے احسان کے عنوان سے. بہت اچھا، کیجئے مراقبہ، لیکن آپ جب مراقبے کے کانٹینٹس بتانے شروع کر دیں گے کہ میں نے مرتبہ تنزیہ و تشبیہ کے درمیان برزخ خفی کو اس کی تفصیلات کے ساتھ پا لیا، اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب جو خیالی باتیں ہیں ان کی اصل دکھاؤ، کہ اس طرح کی اصطلاحیں اور ان کو پانے کا کوئی مطلب ہے یہ تم دکھاؤ، ورنہ تو تمہاری دعوت تو ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت تم سے کم لگنے لگی ہے. خیالی ہیں، خیالی. پرانے کا متوسطین میں بھی یہ احتیاط تھی کہ وہ معارف کو اعتبارات کہتے تھے. معارف کا دوسرا نام ہے اعتبارات.
اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیالی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ نان جنرلائزیبل ہے۔ نان جنرل۔ میں تصوف کی تردید میں بننے والے ڈسکورس کے اکثر حصوں کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی نیت وغیرہ پہ کوئی شبہ نہیں کرتا جنہوں نے تصوف پہ اعتراضات کیے۔ وہ ممکن ہے کہ وہ صوفیوں سے زیادہ اللہ والے ہوں، تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس بات کے پیچھے میں کچھ اور دریافت کروں۔ بس یہ بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا اگر کوئی جواب ہے تو یہ ہے، جواب نہیں ہے تو ہم نے مان لیا۔